السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج ہم اس جمعے کے اندر موجود ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آج سے نہیں،
بلکہ ہزاروں لاکھوں سال سے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس کی برکتیں، رحمتیں اور اس کی فضیلت جو آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہی بیان ہوتی چلی آ رہی ہے۔ میں کوئی آج نئی بات نہیں کروں گا، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سنتا ہے اور بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کوئی بھی حکم، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ حج کا ہو، ایک دفعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دلایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بار بار یاد دلایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، کہ جس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی اور اسلام کی نعمت ہے، اس کو بھی بار بار یاد دلائے، بلکہ ایک مرتبہ تو اتنا اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 33 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس آیت کو بار بار ریپیٹ کیا۔ مجھے بتانا یہ مقصود تھا کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سنتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ جب ہم طالب علم تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو مدرسے میں ایک ڈائری بنتی ہے نماز کی، بچوں کی حاضری لگتی ہے کہ امام صاحب سے سائن کرا کے لاؤ کہ ہاں تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو وہ بچے سائن بھی کراتے تھے۔ تو اب امام صاحب تو نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بچہ آیا نہیں آیا ان کو بھی نہیں پتہ، تو اعتماد کے اوپر ظاہر بات ہے کہ وہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی امام صاحب ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ پہلی رکعت میں میں نے کون سی صورت پڑھی۔ اب وہ بچہ اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ بتا دے گا کہ پہلی رکعت میں آپ نے یہ صورت پڑھی، دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھی۔ اور ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ ماشاء اللہ ہم اکثر ابھی نماز ختم بھی نہیں ہوئی ہوتی، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہم نے کون سی صورت پڑھی۔ ہماری یادداشت اتنے کمزور ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، یہ جو ہے بار بار اس کو تازہ کرو، اس کو بار بار یاد کرو۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی دفتر پاری نرا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کی فضیلت آپ نے پہلے بھی سنی تھی، آج بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی سنتے رہیں گے۔ یہ بار بار کیوں بتائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس سے آپ اکتاتے نہیں ہیں۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ پانی نہیں پئیں گے تو آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی۔
انسان بار بار یہ کام انجام دیتا ہے اور اکتاتا نہیں ہے کہ بھائی میں نے صبح تو روٹی کھائی تھی تو اب کیوں کھاؤں دوپہر کو، رات کو روٹی کیوں کھاؤں، نہیں، وہ بار بار کھاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پہ انسان کی کچھ روحانی ضرورتیں ہیں، کچھ باطنی ضرورتیں ہیں، وہ بھی اس کو بار بار چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے اور بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کو جو تعلیمات دی ہے اس میں بار بار جو ہے اس کا ذکر کیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ باتیں تو وہی ہیں، لیکن آج ہم اس کو تازہ کریں گے، ہمارے ذہنوں میں دوبارہ سے وہ باتیں جو ہے وہ تازہ ہو جائے، تاکہ ہمیں عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو۔ یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے، یہ فرض روزے ہیں، اور یہ ہر عاقل بالغ اس کے اوپر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ سب کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، یا یہ روزے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فرض نہیں ہوئے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر روزوں کا تصور، روزوں کی عبادت یہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ میری ایک ہندو سے بات ہوئی تو اس نے بتایا ہمارے یہاں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اور ان کے یہاں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ تو خیر بہت سخت ہوتے ہیں، اس میں تو نہ گوشت کھا سکتے پورے مہینے 40 دن تک، اور بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ روزے موجود تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لائے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ تذکرہ کیا، یہ ذکر کیا، یہ ارادہ آپ نے ظاہر کیا کہ اب ہم انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھیں گے۔ یہ ہجرت کے بعد، مدینہ آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اس کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اور عرب کے اندر قریش کے لوگ بھی اور تمام عرب کے لوگ شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت، عظمت اور برکت کے قائل تھے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ تو جب سے دنیا بنی ہے پورے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول۔ تو پہلے بھی قریش کے اور عرب کے لوگ جو تھے وہ رمضان کے مہینے کے قائل تھے، اور اس کے اندر اعتکاف کرتے تھے، اس کے اندر عمرہ کرتے تھے، خیر خیرات کے کام کرتے تھے اور دوسرے کام کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، چونکہ اہل کتاب کے یہاں روزے فرض تھے، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہود اور نصارہ، ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مسلمانوں کو کہ اب ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، تو چونکہ بنی اسرائیل نے توریت کے اندر، زبور میں، انجیل میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی، بہت سارے احکامات جو ہے وہ بدل دیے تھے، تو لہٰذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ روزے کس طرح رکھنے، اس کے اندر کیا کیا پابندیاں ہیں اور اس کے اندر کیا کیا رعایتیں ہیں۔ تو یہ سارے احکامات کی ضرورت تھی۔ تو سن 2 ہجری کے اندر، ہجرت کے 2 سال بعد قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض ہو گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی نئی عبادت ہم تمہیں نہیں دے رہے، یہ کوئی نیا حکم تمہارے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تم یہ کام کرتے رہے ہو۔ چونکہ میں نے بتایا کہ یہود میں، نصارہ میں، ہندوؤں میں، بدھ مذہب میں، بہت ساری قوموں میں یہ روزے نبیوں کی اولاد میں، حضرت آدم کی اولاد میں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں یہ روزے چل رہے تھے پہلے سے۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی چیز ہم تمہیں نہیں دے رہے، بلکہ یہ پہلے بھی تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ پرہیزگار کیسے بنتا ہے آدمی؟ پرہیزگار ایسے بنتا ہے کہ آپ کو کوئی نزلہ، کھانسی، زکام ہوا، بخار ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے دوائی لینے کے لیے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا کہ بھائی پیناڈول دے رہا ہوں، یہ دوائی دے رہا ہوں، یہ آپ نے کھانی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو کھٹی چیزیں نہیں کھانا، یہ چیز ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، یہ کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو اس زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کی ہیں کہ دیکھو ان سے پرہیز کرنا۔ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے تو اس سے ہو جاتی ہے، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، تو لہذا یہ بتایا کہ اب تم اس مہینے کے اندر یہ روزے رکھو۔ اور اس روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس روزے کا فائدہ یہ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ، چونکہ میں نے بتایا نا جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلموں میں بھی روزے ہیں، تو فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ احتسابا، اور اس نے اپنا احتساب کیا۔ کیا احتساب کیا؟ پرہیز کیا ان چیزوں سے جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سب جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزوں کی برکت ہے۔ اب بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ انسان نے کیے، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، یہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، یہ گناہ ہو جائے تو لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کا آدمی کو خبر نہیں، جس کا آدمی کو پتہ نہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ روزہ آپ نے رکھا، روزے کے اندر کوئی بات ایسی ہو گئی کہ جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے کر لی، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ مثلا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ نے جھوٹ بول دیا، غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے کسی کی برائی کر دی۔ اب یہ تو ہماری ایک عادت بن گئی نا، اور جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا نا کہ جھوٹ بولنے والا یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کروں، یا میں یہ گناہ کروں گا تو اس کا وبال اور اس کا عذاب میرے اوپر ہوگا، اس کی سزا جو ہے وہ مجھے بولے جا رہا ہے، بات بات میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کیا ہے؟
آپ نے کوئی جھوٹ بول دیا، کسی کی آپ نے برائی کر دی، کوئی اور بات ایسی ہو گئی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حج فرض ہو گیا، آپ کے پاس سونا تھا، آپ کے پاس مکان تھا، جائیداد تھی، پیسہ تھا، حج فرض ہو گیا، آپ نے تاخیر کر دی، نہیں کیا، گناہ ہے نا۔ ایک چیز فرض ہو گئی، آپ نے نہیں کیا اس کو۔ نماز ہے، نماز آپ کے پاس فرض ہو گئی، جب اذان ہوئی اب آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ نے نہیں پڑھی، پھر آپ نے قضا پڑھی، اس کی بعد میں پڑھی، تاخیر سے، دیر سے پڑھی، تو اب جب آپ نے تاخیر سے پڑھی تو گناہ ہوا نا۔ آپ کو جس وقت پڑھنے کا حکم تھا آپ نے نہیں پڑھی، بری الذمہ تو ہو گیا، آپ کا فرض تو ادا ہو گیا قضا پڑھنے سے، لیکن آپ کو جس وقت حاضر ہونا تھا اس وقت حاضر نہیں ہوا۔ ایک جج ہے، وہ آپ کو نوٹس بھیجے، عدالت سے آپ کو نوٹس آئے کہ بھئی اس تاریخ کو اتنے بجے آ جاؤ، آپ ذرا سا 1 منٹ لیٹ ہو کے تو دکھائیں وہاں پر جج کے سامنے، 1 منٹ آپ لیٹ ہو کے دکھائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کیسی سزا دیتا ہے۔ آپ 1 گھنٹے پہلے عدالت میں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جج صاحب کے پاس اتنے بجے مجھے پیش ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس وقت یہ نماز کا ٹائم ہے، یہ جماعت کا ٹائم ہے، اس وقت آپ پہ پیش ہونا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں 6:30 بجے جماعت ہوتی ہے، ہم جا رہے ہیں 6:45 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، تو لیٹ ہو گیا نا، تو گناہ ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے گناہ کہ جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، جن کو کرتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ گناہ جو تم سے ہو گئے پہلے، وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے، اس رمضان المبارک کے روزوں کی برکت ہے۔ اب کوئی ایسا گناہ، آپ نے کسی کا حق مار دیا، کسی کی جائیداد دینی تھی وہ نہیں دی، بیوی کا مہر دینا تھا وہ نہیں دیا، یا اور کوئی چیز، اس کی آپ تلافی کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا، کسی کے پیسے اٹھا لیے بغیر پوچھے، یہ بھی تو گناہ ہے نا، یا کوئی اور کام کر لیا، کسی کی ہم نے دل آزاری کر دی، اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے توبہ کر لی۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو ایک فہرست بتائی ہے کہ ایسے گناہ کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن ہم گناہ کر جاتے ہیں، وہ سارے گناہ جو ہے وہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ، چونکہ ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، جھوٹ بول رہے، ایک عادت بنی ہوئی وہ کر رہے ہیں۔ ہم آفس جاتے ہیں، ٹائم ہے ہمارا 9 بجے کا، ہم پہنچ رہے 9:30 بجے، تو یہ وقت جو تھا یہ حرام ہو گیا نا، مطلب جس ٹائم پہ ہمیں پہنچنا تھا اس ٹائم پہ آپ نہیں پہنچے اور اس کی آپ نے تنخواہ لے لی، تو یہ حرام ہو گیا نا، تو یہ گناہ ہم نے کیا۔ تو اب یہ گناہ تو کر دیا ہم نے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو گناہ سمجھا نہیں تو ہم نے اس کی توبہ بھی نہیں کی، نہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، نہ بندے سے جو ہے ہم نے اس کی تلافی کی، تو کیا ہوا، وہ گناہ تو اپنی جگہ ہے نا جب تک توبہ نہیں کی، وہ سارے گناہ جو ہے یہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روزے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں یہ گنتی کے روزے ہیں۔ معدودات عدد سے نکلا ہے، عدد کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے چند۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جتنا بڑا ہم نے مقصد رکھا ہے اس کے پیچھے جو روزے کا مقصد ہے، اس مقصد کی وجہ سے یہ جو روزے ہیں 29 دن کے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم پورے سال کے روزے رکھو، ہم نے تم سے یہ نہیں کہا کہ سال کے اندر ہر مہینے میں روزے رکھو یا 6 مہینے میں 1 مہینے کے روزے رکھو، پورے سال کے اندر ہم نے تمہیں 1 مہینے کے روزے دیے، تو یہ تھوڑے سے روزے ہیں، ایام معدودات، یہ تھوڑے سے
روزے ہیں۔ تو اور قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا سورہ بقرہ کے آخر میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ جب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے تو وہ تمہاری طاقت اور استطاعت دیکھ کے ڈالتا ہے، تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں کام نہیں دیتا، تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کو تم برداشت نہ کر سکو، جس کے تم مکلف نہ ہو سکو۔ تو یہ جو 1 مہینے کے روزے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ ہماری استطاعت کے مطابق ہے، یہ ہماری طاقت کے مطابق ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ہماری طاقت کے مطابق ہے تو اس کے اندر بعض صورتیں ایسی بیان کی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ روزے تو پچھلی قوموں میں بھی رکھے جاتے تھے، لیکن چونکہ دوسری کتابوں کے اندر تحریفات ہو گئی تھی، تبدیلیاں ہو گئی تھی، تو بہت سارے احکام جو ہے وہ چھپ گئے تھے، وہ غائب ہو گئے تھے، پتہ نہیں چلتی۔ اب حکم آیا کہ فمن کانا مریضا او علی سفر، دیکھو اگر تم، اچھا جیسے میں نے بتایا نا یہ ابتدائی زمانہ ہے، ابھی روزے فرض ہو رہے ہیں، اب یہ آپ کے اوپر حکم آ رہا ہے۔ اب جب یہ حکم آ رہا ہے تو پہلے روزے تو رکھے جاتے تھے، لیکن اس طرح تواتر کے ساتھ 1 مہینے کے روزے نہیں تھے، تو لہٰذا اب جب کوئی چیز شروع میں نئی آتی ہے، کوئی ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو ذرا بھاری محسوس ہوتا ہے، ذرا سا آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اس کی نفسیات سے واقف ہے کہ بھائی یہ 1 مہینے کے روزے ایک دم اس کو دوں گا تو کیا ہوگا، یہ پریشان ہو جائے گا، رکھ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر، اگر تم سفر میں ہو، سفر میں آپ کو پتہ ہے افراتفری ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آدمی بہت سارے کام نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو مشقت پہ آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کا کوئی بھی حکم آپ کو ایسا نہیں دیا ہے کہ جس میں انسان مشقت کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام کے اندر بہت ساری رعایتیں دی ہیں۔ وضو کے اندر آپ کو رعایت دی ہے، اگر آپ بیمار ہیں، کوئی زخم ہے، کوئی بیماری ایسی ہے، پانی سے نقصان ہوتا ہے، تیمم کر لیں، پانی دستیاب نہیں ہے، پانی آپ کے کو ملتا نہیں ہے، آپ جو ہے وہ تیمم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جو ہے وہ بہت ساری رعایتیں رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر، تم اگر بیمار ہو تب بھی، اور تم اگر سفر میں ہو تب بھی، تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم روزوں کو جو ہے وہ موقوف کر دو۔ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کو مؤخر کر دو، یعنی پوسٹپون کر دو، ملتوی کر دو، بعد میں اس کو رکھ لو۔ ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک آپ کو سہولت دی نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ سہولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو عبادت دے دی بس اب آپ کسی بھی حالت کے اندر ہو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مزاج کا اور آپ کے صحت کا اور آپ کے جسم کا اور آپ کے حالات کا، ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اور یہ
جو روزے ہم نے تمہیں دیے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اس کو تم پورے کرنا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اس کو تم پورے کرو۔ اس سے پہلے جو حکم تھا وہ حکم یہ تھا، اس سے پہلی والی آیت میں ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ عبادت جو ہے وہ ہمیں نازل فرمائی۔ اس وقت پہلا حکم یہ آیا ہے، چونکہ مسلمان ابھی نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ نئی عبادت فرض ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نہ رکھ سکو مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تم اس کا فدیہ دے دینا۔ اب جب کچھ عرصہ گزر گیا اور مسلمان اس کے عادی ہو گئے اور روزے کی عبادت جو تھی وہ ان کے معمولات کے اندر آ گئی، ایک معمول بن گیا، اب ان کے لیے آسانی ہو گئی، اب ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھئی ہمیں روزہ رکھنا۔ اس کے بعد یہ جو حکم تھا یہ حکم ختم ہو گیا، یعنی پہلے حکم کیا تھا کہ اگر روزہ نہ رکھ سکو تو اس کا فدیہ دے دو۔ اب جو دوسرا حکم آیا ہے وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اب یہ حکم آیا کہ نہیں، اگر تم کسی وجہ سے بیمار ہو یا سفر کے اندر ہو تو تم بعد میں اس کو رکھو، یعنی یہ بتایا کہ تمہاری باطنی طاقت کے لیے، تمہارے باطنی تزکیے کے لیے، جس مقصد کے لیے تمہارے اندر جو پرہیزگاری پیدا کرنی ہے اس کے لیے یہ روزہ ہی رکھنا ضروری ہے۔ یعنی پہلا حکم جو ختم ہوا اور دوسرا حکم یہ آیا تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور پہلے والے کی جو آیت تھی اس میں بھی یہ تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فدیہ تو تم دے سکتے تھے لیکن اس میں بھی یہ کہا تھا اگر روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے تزکیے کے لیے لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں اس کو تم بعد میں پورا کرو۔ اچھا، اب دو چیزیں ہیں اس میں وضاحت کروں۔ ایسا بیمار کہ جو بیماری سے صحت کی طرف آنا اس کا ممکن نہ ہو، یعنی اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، مثلا آج کل ایک شوگر کی بیماری ہے اور وہ شوگر کی بیماری اگر اتنی بڑھی ہوئی ہے آپ کی کہ آپ انسولین لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو ڈاکٹر کی آپ کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی ہو، چاہے بسکٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کھا لیں جس وقت آپ کو پیاس لگے، جس وقت آپ کو بھوک لگے۔ تو ایسا مریض چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو، اس مرض کی وجہ سے اگر اس کے لیے روزہ ممکن نہ ہو تو پھر وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس کو استثناء ہے، وہ مبرہ ہے اس حکم سے کہ جو حکم دیا گیا تھا کہ نہیں روزے ہی پورے رکھتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ صحت مند آدمی کے لیے، تو لہذا وہ اس سے مبرہ ہے۔ دوسرا آدمی کون؟ دوسرا آدمی وہ بوڑھا شخص عمر کے اب اس حصے میں پہنچ گیا ہے کہ اس کے اندر اب وہ برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکے گا، اور اگر رکھ بھی لے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کی جان کے لالے نہ پڑ جائے، تو لہذا وہ آدمی جو ہے وہ بھی اس کو بھی استثناء ہے، وہ اس کے لیے فدیہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔
دوسری چیز اس کے اندر جو ہے جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ رمضان ہی کے اندر کیوں فرض کیے گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارو. تو مقصد کیا ہے انسان کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر لگا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ پورا دن جو ہے وہ میری یاد کے اندر نہیں لگ سکتا، اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت ساری حاجات ہیں. تو اس کو کہا کہ دیکھو صبح ہو جائے تو تم فجر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں تھوڑی دیر کی رخصت ہے، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت آ جائے تو چلو پھر اللہ کی یاد میں لگے. یعنی انسان اللہ کی یاد میں لگا، اس کے بعد غافل ہوا، اپنے کام کاج کے اندر لگ گیا. تو وہ جو کام کاج کے اندر لگا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اپنی طرف بلایا. یہ ہے اس کو اپنی طرف بلایا کہ آؤ ظہر میں ذرا آ جاؤ ہمارے پاس، تاکہ دوبارہ یاد الہی کی طرف اللہ کو بھول نہ سکو، تم اللہ کو بھول نہ سکو. ظہر کی بات ہے. اس کے بعد انسان تھوڑی دیر اور اپنی مصروفیات میں لگ گیا، کام کاج کے اندر لگا، پھر اس کی عبادت دے دی، اثر کی دے دی، اس کے بعد پھر تھوڑا وقفہ دیا، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی. اسی طرح روزوں کا ہے کہ روزوں کی عبادت یہ نہیں کہ عمر بھر میں ایک دفعہ ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس تزکیے سے گزارنا ہے، اس باطنی پروسیس سے گزارنا ہے، آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے. تو لہذا 1 سال جب ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلے آ کے تم یہ رمضان المبارک کے روزے جو ہے یہ رکھو. تو سال میں 1 دفعہ روزے فرض کیے گئے، اور رمضان کے اندر اس لیے فرض کیے گئے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور یہ مہینے وجود میں آئے ہیں 12 مہینے، تو شروع سے رمضان کی عظمت اور حرمت دنیا کے اندر قائم تھی. اور کس وجہ سے قائم تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن نازل کیا. جب قرآن نازل کیا، ایک مہینہ عظمت والا، پھر اس کے اندر قرآن نازل کیا، تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ روزے کی عبادت ایسے مہینے میں دی جائے جو پہلے سے حضرت والا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت جو تھی یہ فرض کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس قرآن کے اندر کیا بتایا کہ وہ راستہ ہے جو تقویٰ کی طرف جاتا ہے، وہ ہدایت ہے، اس کے اندر وہ روشنی ہے، وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو پکڑ کے تم سیدھے راستے کے اوپر چل سکتے ہو. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے. اور دیکھیں آپ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ جب آتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ایک دم ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. ایک دن پہلے ماحول کیا ہے، دوسرے دن ساری کی ساری قوم صبح اٹھی ہوئے سحری کر رہی ہے. یعنی کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے کہ گھر میں اندھیرا ہو، لائٹیں جلی ہوئی، روشنی ہوئی ہے، گھر کے اندر کھانا پکایا جا رہا ہے اور سحری کی تیاری کی جا رہی ہے. پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ویسے نماز میں آئے یا نہیں آئے، فجر کی مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے فجر کے رمضان کے اندر. کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح پھر افطار میں ہوتا ہے، افطار کی عبادت، پھر رات کو تراویح کی عبادت، کہ تراویح کے اندر نماز کے اندر بہت بڑی تعداد. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ روایات اس کے اندر رکھی ہے، ہماری عبادت کے اندر وہ تہذیبی روایات موجود ہے کہ جس سے دین جو ہے وہ آگے منتقل ہو. یعنی ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ یہ مسلمان قوم روزہ رکھ رہی ہے، یہ مسلمان قوم سحری کر رہی ہے، یہ مسلمان قوم جو ہے وہ افطاری کر رہی ہے، یہ مسلمان قوم جو ہے تراویح پڑھ رہی ہے. ساری دنیا کے اندر اس دین کا چرچا ہو رہا ہے. بس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر آگے والی نسلوں کو منتقل ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی.
یہ ہمارے تزکیے کے لیے ہے بس۔ یہ تزکیہ جب ہمارا ہو جائے گا، 1 مہینے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا اور آپ اس عادت کے اندر مضبوط ہو جائیں گے، آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی، نماز پڑھنے کی عادت، روزہ رکھنے کی عادت، برائیوں سے بچنے کی عادت، حلال حرام کے اندر تمیز کی عادت، یہ جب ساری عادتیں آپ کو پڑ جائیں گی، اب اس ساری چیزوں کو آپ نے پورے سال میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ وہ پورے سال کے اندر جس طرح رمضان کے اندر آپ کے اندر تقویٰ ہے نا، وہ سارا تقویٰ آپ نے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے پورے سال کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔